السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 34واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں۔ دوستو، اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے ٹینس کی بحث یعنی زمانے کی بحث پڑھی اور ہم نے سیکھا کہ زمانے کل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پریزنٹ، جسے ہم حال کہتے ہیں۔ نمبر 2 پاسٹ، جسے ہم ماضی کہتے ہیں۔ نمبر 3 فیوچر، جسے ہم مستقبل کہتے ہیں۔ ہم نے ان تینوں زمانوں کی 4 قسمیں بنائی تھیں۔ نمبر 1 سمپل، نمبر 2 کنٹینیوس، نمبر 3 پرفیکٹ، نمبر 4 پرفیکٹ کنٹینیوس۔ یہ چاروں قسمیں تینوں زمانوں کے اندر آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے کل 12 جملے بنائے تھے اور ان 12 جملوں کو پھر ہم نے پیسو وائس بنانا سیکھا تھا، یعنی مجہول جملے بنانے سیکھے تھے۔ 12 جملوں میں سے کل ہم نے 8 جملوں کو مجہول بنایا تھا۔ پریزنٹ کے اندر 3 جملے، پاسٹ کے اندر 3 جملے اور فیوچر کے اندر 2 جملوں کو ہم نے پیسو وائس یعنی مجہول بنانا سیکھا تھا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان جملوں کو یاد کرتے رہیں اور رٹتے رہیں اور ان سے مشق کرتے رہیں۔ ان جملوں کے اندر فعل کو تبدیل کریں اور فاعل کو تبدیل کریں اور اسی طریقے سے مشق کرتے رہیں۔ زبانی بھی مشق کریں اور لکھ کر بھی مشق کریں تاکہ وہ جملے پختہ ہو جائیں اور ہمیں لکھنا اور بولنا سیکھنا آسان ہو جائے۔ تو چلیے آج کے سبق میں ہم شروع کرتے ہیں ایڈجیکٹو کی بحث کو، یعنی صفت۔ تو صفت کی تعریف یہ ہے کہ صفت ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو اسم کے معنی میں اضافہ یا تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے اور اسم کے معنی میں اضافہ کر دیتا ہے اور تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال میں ہم نے لکھا ہے 1 مینگو۔ مینگو یہاں پر ناؤن یعنی اسم ہے، اس کے اوپر 1 داخل ہوا، اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ پہلے مطلق عام مفہوم تھا لیکن 1 داخل ہو کر کے اس کا معنی بڑھ گیا، یعنی ایک عام۔ اسی طریقے سے گڈ بوائے، بوائے یہاں پر اسم یعنی ناؤن ہے اور اس کے اوپر گڈ داخل ہوا تو بوائے کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ پہلے مطلق لڑکا تھا لیکن اب اس کے اوپر گڈ داخل ہو گیا تو اچھا لڑکا، اس کے مفہوم میں اضافہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صفت یعنی ایڈجیکٹو ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جو اسم پر داخل ہو اور اس کے مفہوم میں تبدیلی پیدا کرے۔ ہم نے دیکھا پیچھے کی مثال میں بوائے اسم ہے اور اس پر گڈ داخل کیا تو گڈ بوائے ہو گیا اور بوائے کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو گئی، تو وہاں پر گڈ وہ صفت ہے یعنی ایڈجیکٹو ہے۔ اسی طریقے سے 1 مینگو میں مینگو اسم ہے یعنی ناؤن ہے، اس میں 1 لفظ آ کر اس کے معنی میں اضافہ تبدیلی کر دی، اس لیے اس کو ہم ایڈجیکٹو یا صفت کہیں گے۔ تو 1 مینگو اس کے اندر 1 ایڈجیکٹو ہے، گڈ بوائے اس کے اندر گڈ ایڈجیکٹو ہے یعنی صفت ہے۔ اب انگلش میں لفظ کے معنی کے اعتبار سے صفت کی مختلف اقسام ہیں، یعنی ایڈجیکٹو کی مختلف قسمیں ہیں۔ جیسے صفت وصفی، یعنی ایسا لفظ، ایسا ایڈجیکٹو یا ایسی صفت جو وصف کو بیان کرے، اچھائی یا برائی کو یعنی خوبی کو بیان کرے۔ جیسے گڈ بوائے، تو یہ گڈ اچھائی یعنی وصف کو بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ صفت وصفی ہے۔ یہ معنی کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم ہے صفت کمی یا کمیت۔ جیسے سم رائس، تو رائس ناؤن ہے، اس کے اوپر سم داخل ہوا صفت بن کر یعنی ایڈجیکٹو بن کر آیا، لیکن یہ کمیت یعنی مقدار کو بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کو صفت کمی کہیں گے۔ اسی طریقے سے صفت کی ایک قسم ہے صفت عددی، یعنی عدد ناؤن پر یعنی اسم پر داخل ہو۔ جیسے یہاں پر 5 بوائز، بوائز یہ ناؤن ہے یعنی اسم ہے، اس کے اوپر عدد یعنی 5 داخل ہوا تو اس 5 کو ہم صفت عددی کہیں گے۔ اسی طریقے سے صفت اشاری، ایسا لفظ جس سے اشارہ کیا جائے وہ اسم پر داخل ہو تو اسے ہم صفت اشاری کہتے ہیں، جیسے دیٹ بوائے وہ لڑکا، دس بوائے یہ لڑکا۔
اسی طریقے سے ایسا لفظ اسم پر داخل ہو جس سے ہم سوال کرتے ہیں تو اسے ہم صفت سوالی کہتے ہیں، جیسے ہوز پین کس کا قلم، وچ بک کون سی کتاب۔ تو اس طریقے سے مفہوم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے صفت کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن صفت کے اندر سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ کمپیریزن آف ایجیکٹو ہوتا ہے۔ کمپیریزن آف ایجیکٹیوز یعنی صفات کا تقابل ہوتا ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیں اور پختہ یاد کریں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انگلش کے اندر صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ انگلش میں صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈگریز کہتے ہیں۔ ڈگری درجہ، ڈگریز درجے۔ تو سب سے پہلا درجہ ہے پوزیٹیو ڈگری، اور دوسرا درجہ ہے کمپیریٹیو ڈگری، اور تیسرا درجہ ہے سپرلیٹیو ڈگری۔ اب آگے ہم اس کو تفصیل سے جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ اسی کو ہم ڈگریز آف کمپیریزن کہتے ہیں۔ تو پہلا درجہ جس کو ہم نے ابھی بتلایا تھا کہ پوزیٹیو ڈگری، تو یہ سب سے پہلا درجہ ہے پوزیٹیو ڈگری۔ اس کو ہم اثباتی درجہ کہہ سکتے ہیں، اردو کے اندر اثباتی درجہ۔ انگلش میں ہم پوزیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ اس درجے کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس پوزیٹیو ڈگری کا یہ کام ہوتا ہے کہ صفت کے اسم کے اندر صرف صفت کو ثابت کر دیں، یعنی اس میں صرف صفت کا اثبات پایا جاتا ہے، اور اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی تقابل مقصود نہیں ہوتا، یعنی ہمیں اس صفت کا کسی دوسری صفت سے یا کسی دوسرے شخص سے کوئی تقابل مقصود نہیں ہوتا، صرف ہمیں صفت کو اس شخص کے اندر، اس اسم کے اندر ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے احمد's مینگو از سویٹ، احمد کا آم میٹھا ہے۔ تو سویٹ یہ ایجیکٹیو ہے، صفت ہے۔ اس جملے کے اندر کوئی تقابل مقصود نہیں ہے، صرف میٹھا جو ایک صفت ہے اس میٹھے کو مینگو کے اندر ثابت کرنا ہے۔ تو اس درجے کو ہم پوزیٹیو ڈگری انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں اثباتی درجہ کہتے ہیں۔ صفت کا دوسرا درجہ تقابلی کہلاتا ہے، اسے انگریزی میں ہم کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں، اور اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب 2 چیزوں میں تقابل مقصود ہوتا ہے، یعنی پہلے درجے میں صرف اثبات مقصود ہوتا ہے، اور دوسرے درجے میں جس کو ہم کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں اس کے اندر 2 چیزوں کے اندر تقابل کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال سے سمجھتے ہیں، مثال ہے احمد's مینگو از سویٹر دین حامد's، احمد کا آم حامد کے آم سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو پہلے جملے میں ہم نے سویٹ استعمال کیا تھا، یہاں دوسرے جملے میں سویٹر استعمال کیا، سویٹر۔ تو یہ سویٹر یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اسی کو ہم تقابلی درجہ کہتے ہیں۔ ترجمہ ہوگا احمد کا آم حامد کے آم سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو پہلا درجہ ہو گیا اثباتی، دوسرا درجہ ہو گیا تقابلی، یعنی پہلا پوزیٹیو ڈگری، دوسرا کمپیریٹیو ڈگری۔ تیسرا درجہ صفت کا تفضیلی کہلاتا ہے، اسے انگریزی میں ہم سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں، اور اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ 2 سے زائد چیزوں میں تقابل مقصود ہو۔ جب ہمیں 2 سے زائد چیزوں میں تقابل اور موازنہ مقصود ہوتا ہے اس وقت ہم سپرلیٹیو ڈگری یعنی تفضیلی درجے کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں، مثال ہے احمد's مینگو از دی سویٹسٹ آف آل، احمد کا آم تمام لوگوں کے آم سے زیادہ میٹھا ہے، یعنی احمد کا آم تمام لوگوں کے آم سے سب سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو اس کے اندر 1 یا 2 سے تقابل نہیں ہوا، بلکہ یہاں سب لوگوں سے تقابل ہوا۔ یہاں پر بتلایا گیا کہ اس کا آم تمام لوگوں کے آم سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو سویٹ یہ اثباتی درجہ، سویٹر یہ تقابلی درجہ، اور سویٹسٹ یہ تفضیلی درجہ۔ تو معلوم ہوا کہ ایجیکٹو کے اندر 3 درجے ہوتے ہیں، جسے ہم پوزیٹیو ڈگری کہتے ہیں، کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں اور سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ تو ہم نے مثال کے اندر دیکھا
کہ صفت کی 3 شکلیں ہوئیں۔ تو ہم نے پچھلی مثالوں کے اندر دیکھا کہ صفت کو 3 شکلوں میں لکھا گیا۔ پہلی شکل تھی سویٹ، میٹھا، دوسری شکل ہے سویٹر، زیادہ میٹھا، اور تیسری شکل تھی سویٹسٹ، سب سے زیادہ میٹھا۔ تو یاد رہے کہ ایڈجیکٹو کے اندر 3 درجے ہوتے ہیں، پازیٹیو ڈگری جسے ہم اثباتی درجہ کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ کمپیریٹیو ڈگری جسے ہم تقابلی درجہ کہتے ہیں، اور تیسرا درجہ تفضیلی درجہ ہوتا ہے جسے ہم سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے صفت کی تعریف سیکھی اور صفت کی قسمیں معلوم کی، اور پھر صفت کے 3 درجے معلوم ہوئے، ایک اثباتی درجہ، دوسرا تقابلی اور تیسرا تفضیلی درجہ۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانے کے لیے ہمارے بلاگ پر جائیں، اور اس سبق کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔